آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، وہ المقتدر ہے۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ دعا قبول کرنے والے سے مانگ رہے ہیں، آپ اس کائنات کو بنانے والے سے مانگ رہے ہیں، آپ اس کائنات کو چلانے والے سے آپ اپنی دعا مانگ رہے ہیں، جو آپ کو کچھ بھی دے سکتا ہے، چاہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی شک نہ کریں، اور جب آپ مانگتے ہیں تو پورے توکل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگیں، پوری امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگتا ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ دعا مانگ رہا ہو۔ یہ توکل کے ساتھ مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، اور آپ یہ دعا جو توکل کے ساتھ مانگ رہے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ جبھی تو آپ ہار نہیں مان رہے، جبھی تو آپ نے دعاؤں کو مانگنا نہیں چھوڑا۔ آپ مانگ رہے ہیں اس سے، آپ جانتے ہیں کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو آپ کے دل میں کونے کونے میں چھپی ہوئی ہر وہ دعا کو جانتا ہے جس کو آپ نے مانگنا چھوڑ دیا، یا آپ کی کوئی ایسی خاص دعا ہے جس کی وجہ سے آپ دوسری دعائیں نہیں مانگ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ دعا بھی آپ کو قبول کروانی ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن آپ اس کو مانگ نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چڑھتی ہوئی کالی چیونٹی کی بھی آواز کو سن رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی جو حاجات ہے اس کو وہ قبول کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مشکلوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کو بھی سنتے ہیں، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ مقرر وقت پر آپ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اس معاملات کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے جو ہم نے خراب کر دیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے وسیلے بنا رہا ہوتا ہے، آپ کی طرف لوگ بھیج رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو صحیح وقت پہ قبول کرنے کے لیے وسیلے بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سن ہی نہیں رہا، ہمارا کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ان کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور صبر کریں، کیونکہ آسانی مشکل کے بعد ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمیں مشکلوں سے گزرنا ہی پڑے گا، بنا مشکلوں کو گزرے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کی دعا بہت جلدی سے قبول ہو جاتی ہیں، ہم سوچتے ہیں آج اس نے مانگا اس کی دعا قبول ہو گئی، تو اور ہم بہت ٹائم سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم رو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، رو رو کر ہم نے پوری جنماز کو گیلا کر دیا ہوتا ہے، ہم نے راتوں کو اٹھ کر ہوتے ہیں، تہجد میں دعائیں مانگتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ان کی تو ذرا میں ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ان کا مانگنا پسند نہیں آ رہا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کا کام جلدی بنوا دیتے ہیں، اور فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اس کا کام مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی دعا جلدی قبول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے، اس لیے ہماری دعاؤں میں، دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ میریکل اسٹوری آگے شیئر ہونے والی جو ہے وہ سورہ یوسف کے بارے میں ہے، تو یوسف علیہ السلام جب ایک چھوٹے سے بچے تھے، یہ پوری معجزوں سے، یہ پورا جو سورہ یوسف ہے پوری معجزوں سے بھری ہوئی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے تو ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا، نہ ان کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ یہ ایک اکیلے بچے کو اللہ تعالیٰ مصر کا بادشاہ بنا دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، جب وہ اکیلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اکیلا نہیں چھوڑا کہیں پر بھی، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، تو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم ہار نہیں مانو اور تم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، انہیں کنویں میں پھینکا گیا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ بڑے ہو کر مصر کے بادشاہ بن جائیں گے، نہ ان کے بھائیوں کو معلوم تھا، کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر کام کو کسی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام کو کسی مقصد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہاں کہاں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر جب ایک بدکار عورت نے بدکاری کا الزام لگایا تو وہ اس طرف دوڑ پڑے جہاں سارے دروازے بند تھے، لیکن انہیں معلوم تھا کہ وہ دروازے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھولے گا، جبکہ دروازے بند تھے، لیکن وہ پھر بھی اس طرف دوڑ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کری۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے سارے بند دروازے ہیں، اب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہمارے لیے ساری دعائیں ناممکن ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ان بند دروازوں کے پیچھے قبول کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے حل نکال رہا ہوتا ہے۔
سورہ یوسف ایک صبر کی مثال بھی ہے۔ جب سورہ یوسف میں بتایا گیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یوسف علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، ان کی یاد میں انہوں نے اپنی آنکھیں بھی کھو دیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت نہیں کیے، انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ سے صبر کرتے رہے، صبر کے ساتھ مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اتنے وقت پہ بعد، شاید 40 سال بعد ان کی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کرا، لیکن وہ ہماری طرح مایوس نہیں ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک دن ضرور ملوائے گا۔ تو ہماری جو بھی پریشانی ہے، ہماری جو بھی مشکلیں چل رہی ہیں، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم تو اتنے وقت سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ چیز ہم سے نہیں ملوائی۔ اللہ تعالیٰ ملواتا ہے۔ جہاں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کر رہے تھے، کہاں کہاں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں کسی کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور ایک صبر کی مثال بھی بتائی کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں جو یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہار نہیں مانی، اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے رہے، اور ان کے بھائیوں کو بھی یہ سیکھ تھی کہ تم چاہے کسی کے ساتھ بھی برا کرنے کی کوشش کرو، کوئی پوری دنیا کی طاقت مل کر ہمارے ساتھ برا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ان کے بھائی ان کو چھوڑ کر آ گئے، ان کے ساتھ برا چاہتے تھے اور وہ چھوڑ کر انہیں چلے گئے، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک دن مصر کے بادشاہ بن جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ کوئی بھی برا نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو اس سے ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اور آپ کچھ بھی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور آپ پڑھنا چالو کر دیتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ لوگ کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں، کچھ بھی وظیفہ دیکھ لیا یا کسی کی دعا کسی چیز کو پڑھنے سے قبول ہوئی تو آپ نے وہ دیکھ لیا، اور آپ پھر سوچتے ہیں کہ ہماری دعا تو قبول ہو نہیں رہی، ان کی دعا قبول ہو رہی ہے، وہ فیک ویڈیوز ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ پوری پروسیس جو ہوتی ہے وہ صبر کی ہوتی ہے، اللہ پہ یقین کی ہوتی ہے، اللہ پہ توکل کی ہوتی ہے۔ کیا پتہ ہمارا آپ کا یقین ویسا نہ ہو جیسا سامنے والے کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اور اس نے صرف ایک تسبیح پڑھی، اس کی دعا قبول ہو گئی، اور ہم ہزاروں تسبیحیں پڑھتے جا رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہم اپنی زندگی سے برائیوں کو نہیں نکال رہے ہوں، شاید ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کر رہے ہوں، یا ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو منع کر رہے ہیں ہم ان کاموں کو کر رہے ہوں، تو ایسا ہوتا ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کے پیچھے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں۔ ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ وقت نہیں ہوتا قبول ہونے کا، اور یہ ریزن بھی ہوتے ہیں کہ ہم حرام نہیں چھوڑ سکتے، ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے، ہم چغلی نہیں چھوڑ سکتے، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہماری فجر قضا ہو رہی ہوتی ہے، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم صرف تسبیح پڑھے جاتے ہیں، یا ہم نے کوئی وظیفہ دیکھ لیا، جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے جن کی یہ سٹوری ہے ان کی شادی ہو گئی، تو ہم سورہ یوسف پڑھنے لگ جاتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہیں دعا نہیں قبول ہونے کے پیچھے۔ اپنی زندگی میں پہلے بدلاؤ لائیں اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے بن جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی مان لو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کیوں نہیں مانے گا۔ اسٹوری میں لکھا ہے کہ میں بہت پریشان تھی، میں چھوٹی ایج میں بہت بڑی ٹریجڈی سے گزری، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نکالا۔ 7 سال ہوئے صبر کرتے کرتے، بہت بار ٹوٹ جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر پھر ایک دعا یہ کرتی تھی کہ میرا رب میرے لیے راستے بنائے گا۔ ایکچولی بہت وقت گزرتا جا رہا تھا نکاح کی فکر سے، اچھے لائف پارٹنر کو سلیکٹ کرنا بہت مشکل تھا آج کل، بہت مشکل ہے آج کل، بہت پریشانی تھی، ہزاروں پرپوزل آتے تھے پر ایک بھی دل کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب بھی پرپوزلز آتے ان کے یہاں رشتے آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی کہ اللہ تو بچا لے، میرا دل نہیں مانتا، میں کیا کروں۔ اور کبھی فیملی بھی کہتی کہ اب کر لو کہیں، لیکن پھر دعاؤں سے اللہ میرے لیے آسانی کر دیتا کہ سب کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی اور میں بچ جاتی۔ میرے چھوٹے بھائی بہن سب میرڈ ہو گئے، سب کو لگنے لگا شاید میرے ساتھ بندش وغیرہ ہے، بٹ میں یہ سب سن کر اللہ سے رات کو اٹھ کر یہی بولتی کہ اللہ کوئی طاقت تجھ سے بڑی نہیں ہو سکتی، تو کن کہہ دے سب ہو جائے گا، اور اب میرے نصیب کے لکھے انسان کو بھیج دے۔
مطلب یہ دعا کرتی ہیں کہ ان کے نصیب کے لکھے ہوئے، جو ان کی نصیب میں، جو ان کی قسمت میں جو انسان لکھا ہے وہ ان کے پاس بھیج دیں۔ میں جانتی ہوں میرے نصیب کا انسان ہوگا تو خود میرے پاس چل کر آئے گا اور میرا دل میں اللہ تعالیٰ ہاں ڈال دے گا، مطلب شادی کے لیے ہاں ڈال دے گا اور سب خود ہو جائے گا۔ دعائیں چلتی رہیں۔ 8ویں سال میں پہنچی تو سورہ یوسف کا وظیفہ دیکھا۔ ایک پیج پر میں سورہ یوسف پورے 3 منتھ تک پڑھتی رہی اور ماشاءاللہ 3 منتھ پورے ہوئے اور مجھے بہترین لائف پارٹنر مل گیا، ایجوکیٹڈ سسرال مل گئی۔ سچ ہے سورہ یوسف بھی بہت کیا لکھا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سچ ہے سورہ یوسف بھی بہت بڑے میریکل کرواتی ہے اللہ سے ہمارے لیے۔ آپ سب بھی ہمت نہ ہاریں، سورہ یوسف پورے یقین سے پڑھیں اور جب تک مانگتے رہیں، جب تک کوئی معجزہ نہیں ہو جاتا، پڑھیں جب تک معجزے کی منزل نہ آ جائے۔ اور خوبصورت منزل آتی ہے، ضرور آتی ہے، بس یقین، توکل اور صبر سے سب حاصل ہوتا ہے۔ کوئی بھی اگر ان کی کہانی سے ریلیٹ کر رہا ہو تو وہ سورہ یوسف پڑھ سکتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ شادی کے لیے سورہ یوسف پڑھو، آپ ساری چیزوں کے لیے سورہ یوسف پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو ہمارے فائدے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم کسی بھی پریشانی سے گزر رہے ہوں، جاب نہیں مل رہی، گھر بنانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، بزنس اسٹارٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی لائف کو سکون سے گزارنا ہے تو ہم سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے لیے ہی سورہ یوسف پڑھیں۔ اور آپ لوگ اپنی اسٹوری بھی میرے انسٹاگرام چینل پر شیئر کر سکتے ہیں، آپ کو اس کی لنک دے دی جائے گی، انشاءاللہ آپ کی اسٹوری بھی جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی۔ یوٹیوب چینل پر آپ کا نام وغیرہ جو ہوگا وہ ہائڈ کر دیا جائے گا تاکہ آپ کی اسٹوری سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ کسی بھی چیز کی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ، سورہ یوسف کی، سورہ مزمل کی، جو بھی پڑھنے سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی، آپ کی دعائیں قبول ہوئیں، وہ ساری اسٹوری آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ کی، درود شریف کی، یہ ساری اسٹوری آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔